سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم کتاب پڑھیں گے تزکیہ نفس کی، اور تزکیہ نفس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ دیکھتے ہیں، ٹاپک تھا ہمارا سرکشی کا نا؟ سرکشی۔ تو ٹاپک ہے سرکشی تزکیہ نفس میں۔ سرکشی کا مفہوم ہے بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، بلا وجہ برا سلوک کرنا۔ سرکشی کے لیے قرآن حکیم نے بغی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 23 ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغی تمہارے اپنے خلاف جا پڑے گی۔ یعنی کہ جو سرکشی ہے، جو بغاوت ہے، جو بغی ہے، جو زیادتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہی خلاف جا پڑے گی۔ تو انسان کو اس آیت میں کس راہ پہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اعتدال پسندی کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو راہ ہے اعتدال پسندی کی، حد سے گزرنا نا، حد سے گزرنا نہیں ہے، حدود کے اندر رہنا ہے۔ اور وہ اعتدال پسندی کی جو راہ ہے وہ کن کن چیزوں میں ہونی چاہیے، کچھ بتائیں گی؟ سوچیں ذرا، بہت دفعہ بات کی ہے اس بارے میں، سرکشی کہاں نہیں ہونی چاہیے، کہاں کہاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہ ہر پورے کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے، حرام کاموں سے بھی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سرکشی نہ تو سوچ میں ہو اور نہ دل میں ہو اور نہ ہی ہمارے اعمال میں ہو، تین جگہ، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہماری سوچ میں سرکشی آنی چاہیے، کیونکہ سرکشی انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا آغاز اس کے سوچ سے ہوتا ہے۔ پہلے سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، سوچوں کو سرکش ہونے سے اور بغی ہونے سے بچانا ہے۔ انسان اپنی سوچوں کو کنٹرول کرے، اعتدال پہ رکھے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں اس کا ارادہ کرے، اعتدال کی راہ پر رہنے کا ارادہ کرے، اور پھر وہی چیز اس کے عمل سے ظاہر ہو۔ تو انسان زیادہ سوچے گا۔ آپ دیکھیں، جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان سرکشی پر اترتا ہے تو شیطان بھی تو وسواس پیدا کرتا ہے نا، اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور کسی کے خلاف سوچ پیدا کی، یا کسی کے خلاف کوئی شبہ شک پیدا کیا، تو شک اور شبہ اور وسوسہ ہی کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، تو پھر انسان کی سوچوں کا رخ کا دھارا بدلتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ پازیٹیو تھنکنگ، کہ انسان کو کیا رہنا ہے؟ پازیٹیو رہنا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے کہ دل پہ انسان کے اثر کرتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے نا انسان کی جو پوری روح ہے، اور اس کا روح کا جو دل ہے، انسان کا جو بھی دل ہے، وہ اصل میں آلہ ہے اس کا، کہ دل میں وسوسہ پیدا ہوا، دل خراب ہوا،
دل خراب ہوا، دل میں شک پیدا ہوا. جب شک پیدا ہوتا ہے تو پھر سوچیں کیا ہوتی ہیں، سوچیں بھی شک والی ہو جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، یا یہ ہم کسی کی کوئی بات سے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. شیطان وسوسے پیدا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ میرا دشمن ہے. اور جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرا دشمن ہے کسی انسان، تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، وہ اس کے خلاف بغاوت کرے گا، وہ اس کے خلاف سرکشی عمل میں آ جائے گی اس کے. تو اگر دل میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہو، اور شیطان اگر یہ وسوسہ بھی پیدا کر دے کسی انسان کے دل میں، تو انسان کو سب سے پہلے کہاں پہ عمل کرنا ہے؟ وسوسہ آتا ہے اگر، تو وسوسوں کو ریجیکٹ کرنا ہے وسوسوں کو، اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا. اور اگر کوئی ایک دفعہ آپ نے کسی خیال کو مسترد کیا اور پھر سامنے والے نے دوبارہ ویسی چیز کی، پھر آپ نے 2-3 دفعہ تو آپ چانس دیں نا اس کو، پھر بھی مسلسل پھر سامنے والے کی ایک روش پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سرکش نہیں ہونا، اس کے خلاف کھڑا نہیں ہونا یا بغاوت نہیں کرنی ہے کسی بھی سینس میں، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے اعتدال کی راہ پہ رکھنا ہے. کہ سرکشی یہ بھی آتی ہے نا کہ میں سرکش ہو جانا، کہ حد سے ہر چیز میں، دشمنی میں بھی سرکشی سے بڑھ جانا، کوئی بھی چیز ہے. عام طور پر جو سرکشی آتی ہے نا، وہ ضد کی وجہ سے، اچھا یہ ایسا کیوں ہے. انسان جو ہے نا تھوڑا سوچ صحیح کہ سامنے جو بھی سچویشن میرے ساتھ ہے، جو بھی چیز ہے میرے ساتھ سامنے، تو اس کی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی پیچھے، اس شخص کی شخصیت ہوگی، اس کے حالات ہوں گے، جو بھی ہوگا. اگر انسان اس وقت یہ سمجھ رہا ہے سامنے والے کی سچویشن کیا ہے، تو وہ دشمنی پہ نہیں اترتا ہے نا. تو یہ ہے نا کہ ایک انسان دشمنی کرتا ہے کسی کے ساتھ، کچھ غلط کرتا ہے، یہی تو چیز ہے جو ہماری آزمائشیں ہیں، وہ اسی میں ہی تو ہیں کہ سامنے والا اگر کر رہا ہے ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، یا کچھ بھی کوئی سچویشن ایسی ہے، چاہے وہ شخص ہے کچھ غلط، یا سچویشن کچھ ایسی ہمارے ساتھ ہے ایبسرڈ ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ وہ سچویشن کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرک ہوتا ہے ہر چیز کا. وہ محرک کیوں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ہونے سے بچائے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھے اور بچے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور بچے، ایسے لوگوں سے بھی بچے اور ایسی سچویشن سے بھی بچے. سرکش نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. تو شیطان کے معاملے میں بھی یہی کرنا ہے. شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. جب وسوسہ ڈالتا ہے نا، برائی کا خیال ڈالتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ انسانوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سچویشن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اور شیطان کا تو اتنا بڑا دشمن ہے شیطان تو ہمارا، کہ وہ تو والدین کے خلاف بھی کر دیتا ہے. اور وہ جو اس کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ بہکانا، وہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹانا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے. یہ اگر والدین کی اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو اس سے ہٹانا، اور کوئی دین پر ہے کسی بھی صورت میں، اگر کوئی بھی اچھا نیک کام کر رہا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اس راہ سے ہٹائے اس کو. شیطان کا یہ کام ہے نا، تو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. تو انسان جو ہے نا، وہ سرکشی جو آتی ہے وہ اس کی سوچوں سے شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو کنٹرول کرنی ہے نا چیزوں کو، وہ سوچ میں کرنا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن آتی بھی ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو کنٹرول رکھنا ہے کہ نہ کہ ہم دشمنی میں اتنے آگے بڑھ جائیں کسی کے ساتھ، نہ کسی سچویشن میں ہم بالکل ایبسرڈ ایکٹ کریں کہ حد سے بڑھ جائیں، کہ حد سے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے نا. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، میں کیوں کسی عمل کا رد عمل بنوں، ہے نا. تو آپ دیکھیں، اصل میں جو جنگ ہے وہ ماننے والوں کی ہے اور نہ ماننے والوں کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اللہ کی ہدایت دی تھی اور اللہ کے پیغام لے کر آئے تھے، تو جو مان گئے تھے
وہ تو آرام سے مان گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بات مان گئے تھے فوراً، اور کیونکہ حق کی بات تھی، اور حق کی بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ دلوں کو اچھی لگتی ہے نا. جبکہ جن کے دلوں میں محبت ہے دنیا کی بسی ہوئی، اور اپنی ذات کی محبت ہے یا کسی اور چیز کی محبت ہے، اپنی خود پسندی ہے، تو وہ پھر اللہ کی بات کو کیا کریں گے، وہ نہیں مانیں گے نا. تو کافروں کا کیا حال تھا، کوئی نہ کوئی وجہ تھی، یا تو خود پسندی تھی، اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت تھی، اور فخر تھا، غرور تھا، تو وہ پھر جو اللہ کی بات تھی وہ نہیں مانی. تو نہ ماننے والے اور ماننے والوں کی اصل میں ساری کہانی ہے یہ پوری نا. تو جو ماننے والے تھے، نرم دل تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے کلام، کیونکہ کیا ہے، خیر اور بھلائی کا کلام ہے نا، ساری خیر ہے، بھلائی ہے ساری، تو جو ماننے والے تھے وہ تو مان گئے فوراً ان کی بات کو. جو سرکش تھے اور نہیں ماننے والے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ریزن تھی ان کے دلوں میں، غرور تھا، تکبر تھا، اور وہی غرور، تکبر، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور یہ کہ ہم اسی مذہب پر ہیں اور ہمارے اندر آنی چاہیے تھی یہ چیز، جو نبوت جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم ایسے، ہم ان کو کیوں مل گئی، یہ تو چھوٹے، ہم سے چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم پڑھے لکھے تھے تو ہمیں ملنی چاہیے تھی نبوت، ان کو کہاں سے مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو چنا. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی چن سکتے ہیں نا. تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ ان کے اندر کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے نا. ہاں، تو آپ یہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر وہ کوئی یہ کہے کہ یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی. قرآن کا علم تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو عطا فرماتے گا نا، اور چن لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں اس کو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں جو کہانی ہے وہ ماننے والوں کی ہے اور نہ ماننے والوں کی ہے. تو نہ ماننا جو ہے، فطرت کو نہ ماننا اور بھلائی کو اور خیر کو نہیں ماننا، وہ کیا چیز ہے، وہ سرکشی ہے، جس کا ہم بارے میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور بھئی جو بات یہاں پہ کہی گئی نا، وہی کہ اے لوگوں، تمہاری سرکشی، تمہاری بغی تمہارے اپنے خلاف جا پڑے گی. اللہ کے احکامات سے سرکش ہوگے اور بغاوت کرو گے، اگر نہیں مانو گے، عقائد کو نہیں مانو گے، اور دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانو گے، اور روز آخرت کو نہیں مانو گے اگر، تو وہی جو چیز ہے نا وہ تمہارے خلاف جا پڑے گی. تو اپنے آپ کو درست کر لو اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو. تو اسی طرح سورۃ القصص میں یہ مضمون آتا ہے نا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. سورۃ القصص کا بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان کے خلاف بغاوت کی. کہ قارون جو تھا وہ کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس کے پاس دنیاوی علم بہت زیادہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے نفرت بھی بہت زیادہ تھی اس کو، تو وہ ان کے خلاف بغاوت کی تھی. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے تم لوگوں کو فحش کاموں سے اور منکر سے اور بغی سے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ فحش کام بھی نہیں کرو، منکر کام بھی نہیں کرو، اور بغی، بغاوت سے بچو. اور اس سرکشی یا بغاوت کے بہت سے درجے ہیں. یوں سمجھے کہ بڑے گناہ سے لے کر کمتر درجے کے گناہ تک سب کے سب سرکشی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. ایک قسم کی سرکشی وہ ہے جو کہ صریحاً گناہ ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ سرکش ہو کر دوسروں پر ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں. تو جو لوگ اس قسم کی سرکشی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ بالکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ اس کا جو نقصان کیا ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ تمہاری بغی تمہارے اپنے خلاف جا پڑے گی، تو ان کی شخصیت بالکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے، اور ان کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. اور کمتر سرکشی کیا ہے، سرکشی کا کم ترین درجہ جن لوگوں میں پایا جاتا ہے انہیں معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، اور نہ وہ واقعتاً برے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سرکشی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے. تو ویسے تو دوسروں کے ساتھ وہ بہت اچھے رہتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جیسے مشین کی سوئی جگہ جگہ دھاگا کھینچ لیتی ہے اور سلائی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ ٹھیک ٹھاک چلتے چلتے اچانک اپنے ایک جملے سے یا اپنے کسی عمل سے ایک دم اذیت پہنچا دیتے ہیں نا کسی کو. تو جیسا اچھا بھلا کھانا کھاتے کھاتے اچانک دانتوں تلے ہڈی آ جائے تو ایک دم انسان کے اعصاب جو ہے نا وہ جھنجھلا جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سرکشی کرنے والے
اچھا بھلا معاملہ کرتے کرتے اچانک کوئی ناگوار جملہ یا غیر مناسب عمل کر دیتے ہیں جس سے سامنے والے کے اعصاب جھنجھلا کر رہ جاتے ہیں. اور بڑی سرکشی کیا ہے؟ جہاں تک بے بنیاد باتوں میں بغاوت کا تعلق ہے، جیسے قارون کے متعلق ذکر کیا گیا کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت تھی، تو بلا وجہ بھی کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے نا. اس کو نفرت تھی کہ کیوں ہیں یہ اس طرح سے، ان کو کیوں یہ دین ملا اور لوگ ان کے پیروکار ہو رہے ہیں. اور پھر وہ پوری قوم سے ہی بغاوت پر اتر آیا تھا، سب سے بغاوت پر اتر آیا تھا پوری قوم سے. تو اپنی قوم کے ساتھ ہی زیادتی کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اپنی قوم کے خلاف اس نے سازشیں شروع کر دیں. تو یہ اس نے بہت بڑی بغاوت کا ارتکاب کیا نا. کسی ایک سے نفرت ہو اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ان سے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے بھی نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. بعض دفعہ بغاوت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مخالف دوسری قوم سے، محض اس ایک وجہ سے ہم ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا حال بھی تو کیا ہے، ہم کتنے یہ جو فرقہ بندی ہے اور اس میں جو نفرتیں ہمارے آپس میں مسلمانوں میں پھیل چکی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، حالانکہ ہیں سب مسلمان اور تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اختلاف ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ نیاز نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے یہ تو نیاز نہیں کرتا، میں تو ان سے ملوں گا ہی نہیں. لوگ تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، ملنا تک چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہیں مسلمان ہی. تو یہ چیز نہیں ہے کہ ایک دم ہی کٹ آف کر لیا جائے اور ان کو برا کہا جائے اور نفرت کی جائے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ نفرت بھی کی جاتی ہے ایسے لوگوں سے نا، آپس میں فرقوں کے. اس کی مسجد میں نہیں جائے گا وہ نماز پڑھنے کے، وہاں تو وہ یہ ہیں اور وہ یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، تو یہ بغاوت میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کسی بھی فرقے سے پڑھ رہا ہو کوئی بھی نماز تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں نا. اللہ کے گھر میں تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے نا نماز. تو یہ چیز غلط ہے، یہ بغاوت اور سرکشی میں آتی ہے. اتنی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ مثال کس کی دی گئی؟ قارون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اب تاریخ میں بھی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے قومیت کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کو قتل کرا دیا قومیت کے نام پہ. تو یہ چیز نا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے. بے قصوروں کو صرف اس لیے مروا دیا کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم اب جو یہ سورت پڑھیں گے کل انشاءاللہ، یہ سورۃ البروج جو ہے، اس میں بھی ذکر آئے گا ایک واقعے کا کہ اس میں بھی عیسائیوں، جب دین اسلام نہیں آیا تھا اور عیسائی مذہب تھا اس وقت، دین اسلام آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ایک واقعہ ہوا تھا اور نجران کے علاقے میں، کہ وہاں پہ جو عیسائی، اس وقت عیسائی ہی مومن تھے نا اس وقت کے، کہ ان کو دوسرا جو تھا جس نے قبول نہیں کیا تھا عیسائیت کو، تو اس نے جو ہے وہ ان کو خندقیں، آگ کی خندقیں کھدوا کے اس میں ڈلوا دیا تھا، جلا دیا تھا. تو یہ سرکشی کی مثال ہے جو اب ہم اس بارے میں، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ساری سرکشی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، سرکشی ہے. تو یہ چیز، یہ جو رویہ ہے نا سرکشی کا، یہ بہت زیادہ انسان کے لیے اپنے خلاف ہی جاتا ہے. اور پھر کیا بتایا گیا ہے؟ جہنم بتائی گئی ہے نا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح سے سرکشی کی اتنی نفرت کی کہ وہ سب سارے مومنوں کو اس نے جلا دیا تھا، جلوا دیا تھا. تو یہ ہے نا کہ بے قصوروں کو صرف اس لیے مروا دیا جائے کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے. اور اس کی پچھلی صدی میں سب سے بڑی مثال ہٹلر کی ہے. اسے یہودی قوم سے نفرت تھی، کسی بھی قوم سے اس طرح سے نفرت نہیں ہو کہ ہم ان کو اس طرح سے مروا دیں، کہ صرف اس لیے ان گنت انسانوں کو مروایا کہ وہ یہودی تھے، جس کو آج نسل کشی کہتے ہیں. اور پھر بوسنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا صرف اس لیے قتل عام کیا گیا کہ وہ صرف مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ یہودی ہیں اور صرف وہ مسلمان ہیں. تو یہ یورپ کے کافروں نے کیا. بس یہ بغی ہے کہ بلا وجہ کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی دشمنی نہیں یا جھگڑا نہیں، بس صرف اس بنا پر کہ یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. مذہب کی بنیاد پر بھی قتل و غارت گری منع ہے. الگ قوم ہے، جیسا کہ مسلمانوں میں شیعہ سنی کی تفریق ہے اور جو گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے اور مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں. اس کی بنیاد صرف اور صرف بغاوت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ شیعہ سنی الگ فرقے ہیں، عقائد الگ ہے نا، عقائد الگ ہے. اس طرح مسلمان ہوتے ہوئے بھی سرکشی کی وجہ سے قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں اور آپس میں ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ بغاوت ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑے درجے کی بغاوت ہے یہ.
اور تالمود میں قول آتا ہے کہ بغاوت پرستی زنا اور قتل کے برابر ہے. اتنا زیادہ باغی ہو جانا، اتنی نفرت رکھنا کسی سے کہ یہ اس لیے کہ یہ شیعہ ہے اور اس کو مار دینے کی حد تک نہیں. مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ اس کو بتائیں، پیار اور محبت سے اس کو سمجھائیں اور اپنے جو عقائد ہیں ان کو واضح کریں کہ یہ چیز ہے اور یہاں پہ اپنے مطلب اس کی طرف لانے کی کوشش کریں. تو یہ نہیں ہے کہ اتنی نفرت رکھیں، کوشش کریں اپنی. اگر وہ تبلیغ کے ذریعے سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. تو یہ نفرت نہیں رکھنی ہے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. اس بنیاد پر نفرت نہیں رکھنی ہے کسی سے بھی نا. ٹھیک ہے. اور یعنی انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے یہ جو بغاوت ہے نا. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس بغاوت کا شکار نہیں ہیں. ہم گھروں میں رہنے والے، پرامن معاشرے میں رہنے والے عام انسان ہیں. نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے اور نہ ہی اتنا اختیار ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہم تباہی اور بربادی پھیلائیں. اس طرح بے وجہ نفرت کرنا اور کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جائے یا تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو یہ تو ہم الحمدللہ نہیں کرتے. دراصل ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں سرکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی وہیں پر اصلاح کرنی ہے نا، سرکشی سے بچنا ہے. ماتحتوں کہ اب دیکھیں جو کفار مکہ تھے ان کے بھی تو عقائد صحیح نہیں تھے نا، عقائد تھے خراب تھے ان کے، اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے، دوبارہ اٹھنے کو نہیں مان رہے تھے. عقیدہ آخرت ان کا خراب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا وہ مانا کرتے تھے اور ان باتوں کے بعد وہ پھر کتنا ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ ان اتنی دشمنی پر اتر آئے تھے. اور یہ جو آپس کی سرکشیاں ہیں اور دشمنیاں ہیں، اور اس وقت تو ظاہر دین مذہبی آ رہا تھا، اسلام آ رہا تھا، کتاب آ رہی تھی، رسول آئے تھے. تو اس وقت تو ظاہر ایک شریعت سے دوسری شریعت میں منتقل ہو رہے تھے سب. وہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی، ٹھیک ہے نا، مختلف تھی اکثر. لیکن آج جو ہے ہم مسلمانوں میں آپس میں ہی دیکھیں، ہم تو سب کے سب مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ سرکشی نہیں ہے ابھی ہم آپس میں مسلمانوں میں، لیکن کیا ہے اس کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. اب ہمیں بچنا ہے کہ وہ چیز ہے لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. اب ماتحتوں کی سرکشی کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ نہ ماننے والی صفت ہوتی ہے نا، اصل میں صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے نا سرکشی کی، یہ ضدی ہے. ایک انسانوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بات مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں. ضدی ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ نہیں میں صحیح ہوں. میں ہوتی ہے نا، انا ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہوں، انا ہے، ضد ہے، تو وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، پھر وہ دوسروں کی بات نہیں مانتے اس میں نا. تو ایک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مان جاتے ہیں دوسروں کی بات کہ ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے. عمل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے میں ویسے ہی کروں گا کہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، جو میری کوششیں ہوں گی اس طرح سے. تو اب آپ دیکھیں جن لوگوں کے اندر یہ ایک رویہ ہے، یہ ہوتی ہے سرکشی لوگوں کے اندر، جب وہ ماتحت ہوتے ہیں، جب سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے بغاوت پر تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باغی ہوتے ہیں، اور حکام اتھارٹی کے ساتھ بغاوت کا جذبہ ان کے اندر سرگرم رہتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نا ریبیل وداؤٹ اے کاز. بلا وجہ ہی بات نہیں مانی، بس میں تو نہیں مان رہی بات ان کی، ہم کیوں مانیں. یہ رویہ دیکھیں آج کل بہت زیادہ ہے، آج کل یہ رویہ بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے کہ نہیں مانتے وہ بات. اور اس طرح سے اور ماتحتوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہر انسان پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ چیز. اور ماتحتوں کی مختلف شکلیں ہیں اور درجے ہیں. مثال کے طور پر اولاد بھی والدین کے ماتحت ہوتی ہے. اب اگر کسی اولاد میں سرکشی کا جذبہ ہے تو والدین کے ساتھ ہر بات میں ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئیں گے، والدین کے ساتھ ہر بات میں ضد کریں گے، ہٹ دھرمی دکھائیں گے. تو یہ بھی سرکشی کی قسم ہے. حکم نہیں ماننا بلکہ والدین کی ہر بات کے خلاف جانا ہے، یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے. اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی ہوگا لیکن چونکہ ماں باپ نے کرنے کا حکم دیا تو نہیں کریں گے، کیونکہ اندر کیا ہے، بغاوت ہے. اور والدین کے چھوٹے سے چھوٹے فیصلوں پر بھی سوال کریں گے. عزت نہیں ہے نا، لوگوں کی عزت نہیں ہے. تو جس کے دل میں لوگوں کی عزت نہیں ہوتی ہے
جو لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہوتی ہے. اور جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے نا, جو والدین کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا, تو پھر وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ والدین سے ہمیشہ شاکر رہیں گے, ان کی ساری خوبیاں نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور دل کے اندر شکایتیں پلتی رہیں گی, خفگی ہوگی, بڑھتی رہیں گی, جلتے کوڑتے پھر رہیں گے. اسی طرح اگر کسی بیوی میں بغاوت کے جذبات ہیں تو ہر وقت وہ شوہر اور سسرال کے خلاف باتیں کرتی رہے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہر کو چیلنج کیا جائے گا, معمولی باتوں میں شوہر کی نافرمانی کریں گی اور خاوند کی ہر بات کے خلاف جانا, الٹ کرنا, اور ہر وقت ایک محاذ آرائی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, محاذ آرائی سی کیفیت رہے گی. شوہر اور سسرال کے خلاف ایک محاذ بنا رکھا ہوگا. یہ ہوتا ہے بہت رشتوں میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو اسکول یا کالج میں طلباء میں بغاوت ہوگی اگر وہ ماتحت ہے, اساتذہ کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف بغاوت, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوگا. یہ قانون کیوں بنایا گیا, امتحان کی یہ تاریخ کیوں مقرر کی ہے, نصاب میں یہ کیوں شامل ہے, یہ وہ انداز محاذ آرائی ہے کہ جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں ہر وقت ایک تصادم اور کانفلکٹ کی فضا رہتی ہے نا, لڑائی جھگڑے کی فضا رہتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال تھی مکے والوں کی, جیسا کہ ہم جو صورت بھی پڑھیں گے کل انشاءاللہ, سورۃ البروج کے, اس وقت یہ جو باتیں بتائی گئیں, جو ذکر کیا گیا کہ اتنی سرکشی تھی, وہ جو ایک واقعہ بیان کیا گیا نا اس میں سورۃ البروج میں, عیسائیوں کا, نجران کے علاقے میں جو تھے عیسائی, ان کو کس طرح سے مار دیا گیا تھا اور خندقیں کھول کر جو ہے وہ ان کو, تاریخی واقعہ, اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے. اصحاب الاخدود خندقوں والے, مارے گئے خندقوں والے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ جنہوں نے مارا ان کو کہا گیا ہے اصحاب الاخدود, مارے گئے خندقوں والے, کہ جو انہوں نے آگ جلا دی تھی اور اس عیسائیوں کو مار دیا تھا. تو اب یہ بھی سرکشی کی دیکھیں کتنی بڑی سرکشی, کہ سرکشی میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان قتل کر دے, کسی کو قتل کر دے. سرکشی میں اتنی نفرت کسی کو آ جائے کہ اس کو قتل کر دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت تصادم کی جو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم تو ماتحتوں کی سرکشی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا, تو ماتحتوں کی جو سرکشی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچے میں ہوگی تو وہ بھی کرے گا, اور اس طرح سے اگر اسٹوڈنٹس میں ہوگی تو وہ بھی کرے گا, بیوی میں ہوگی, عورت میں ہوگی تو وہ بھی کرے گا, اس طرح سے ہے نا. تو یہ ہر وقت ایک محاذ آرائی کی کیفیت رہے گی. اب آپ دیکھیں مکے میں جب ہم پڑھیں گے, وہ تو ہائر لیول کی سرکشی تھی نا, تو اس میں مکے والوں نے جہاں پہ جو نہ ماننے والے تھے, اس میں ماننے والے بھی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے, اچھے اور نیک لوگ تھے. اور نہ ماننے والے جو تھے ان میں کیا تھا, انہوں نے ایک سرکشی والا رویہ اختیار کر لیا تھا ان کے ساتھ, جو ہے نا کہ نہیں ماننا. جہاں پہ ایک یہ رویہ تھا, وہاں پہ آپ ہم مدینے والوں کو دیکھیں جو انصار مدینہ ہیں, ان کی کتنی تعریف بیان کی گئی ہے نا, کہ انہوں نے تو, وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں, اور وہ تو استقبال کرنے کے لیے تیار تھے, کہ پہچان گئے تھے, ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ وہ نہیں, وہی نبی ہیں کہ جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے, انتظار کر رہے تھے, ہے نا. تو جب وہ وہاں گئے تو ان کا کتنا کھلے دل سے استقبال کیا کہ وہ ماننے والے لوگ تھے, جو حقیقت کو سمجھنے والے تھے. لیکن کچھ لوگ کیا تھے جو کہ نہ ماننے والے تھے, کفر کرنے والے, کافر, انہوں نے نہیں مانا, ہے نا. تھے وہی عیسائی اور یہودی, 3 طرح کے لوگ تھے نا اس وقت مکے میں. عیسائی تھے, عیسائی تو ادھر تھے, انصار جو کہتے ہیں نا مدینہ کی طرف زیادہ تھے, اور یہودی تھے اور مشرکین تھے زیادہ نا, شرک کرنے والوں میں سے تھے, اور عیسائی بھی تھے کچھ. تو وہ لوگ جو ہے نا, انہوں نے کتنا ماننے والے تھے, وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. انصار مدینہ کتنے بہترین ثابت ہوئے, کتنی قربانی دی انہوں نے, قربانی کا جذبہ تھا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا حقیقت کو. تو اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے محاذ آرائی نہیں کی, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, اور جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں ہر وقت تصادم اور کانفلکٹ انہوں نے نہیں پیدا کیا. اب بغاوت کا ضرر, بغاوت کی وجہ سے, بغاوت کا نقصان کیا ہوتا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی بغاوت والا انسان موجود ہے, ایسا کسی معاشرے میں, کسی جگہ پہ کوئی ایسا بغاوت والا سرکش ضدی انسان موجود ہے, تو اس کی وجہ سے ماحول کیا ہوتا ہے, تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے, اسٹریس,
اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. ہر وقت لوگوں کے اعصاب کیا رہتے ہیں؟ تنے رہتے ہیں، لڑائی کا ماحول رہتا ہے. بغاوت کرنے والا خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے، اور جس کے خلاف وہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ پریشان کرتا ہے. اور جن بیویوں میں یا جن بچوں میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے، ایسی بیویوں کے شوہر اور ایسے بچوں کے والدین بہت دکھی رہتے ہیں. اب ہم نے بھی دیکھنا ہے یہاں پہ کہ ہم نے بھی ماحول کو ٹینس نہیں رکھنا ہے. ہم نے اگر اصلاح کرنی ہے اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، تو ہر وقت ان کے سر پر سوار نہیں رہنا. نہیں ہے. آپ ان کو باغی بنا دیں گے اس طرح سے. بچوں کے سروں پہ سوار نہیں ہونا. چیزوں کو اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ وہ ہماری عادتوں کا، ہماری زندگی کا، ہماری ہیبٹس کا حصہ بن جائیں، ہماری روٹین میں آ جائیں. نارمل طریقے سے شامل کریں چیزوں کو. یہ اچھی ہے، ہر وقت نہیں سوار رہنا، ٹھیک ہے. ہاں، اس سے بغاوت آئے گی. ہر وقت سوار رہنے سے بغاوت آئے گی کہ ہر وقت یہ کھڑے رہیں کہ یہ ایسا ہے، ایسا تم نے غلط کیا، فوراً ٹوک دینا یہ غلطی پہ کہ یہ تم نے ایسا غلط کیا، ایسا. ٹھیک ہے، روکنا ہے، لیکن انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، پیار والا. اور اس میں کچھ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یہی نہیں بتانا کہ نماز پڑھنے کا یہ نقصان ہے اور یہ آگ میں جلیں گے. یہ بھی بتانا ہے کہ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس سے ایک قدم اٹھتا ہے، اگر تو ایک قدم اٹھتا ہے جماعت کے لیے جاتے ہیں تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور دوسرا قدم اٹھتا ہے تو اس سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اچھی چیزیں بھی تو بتائیں نا، ورنہ بچے اگر خوف زدہ ہو جائیں گے. ایک تو نیکیوں کے جو نیکیاں ان کی زندگی میں شامل ہوں، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ زیادہ سے آئیں، وہ چیز بھی تو بتانی چاہیے نا. خوشخبریاں بھی تو دینا. ہم صرف ڈراوے دیتے ہیں. ڈراوے نہیں دینا، پھر بچے صرف ڈر جائیں گے. ان کو کہیں گے خشک کیوں لگتا ہے، خشک کیوں لگتا ہے. لوگوں کو دین کہ بہت خشک ہے، ڈراتے رہتے ہیں، خوف پیدا ہو رہا ہے. خوشخبریاں بھی تو دینا کہ نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب وہ ایک قدم مسجد کے لیے، نماز کے لیے بڑھاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لکھ لیتے ہیں؟ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں. اور جب دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ مٹ جاتا ہے. تو یہ کتنی موٹیویٹنگ چیز ہے نا. تو خوشخبریاں بھی دینا ہے. نہیں تو اگر ایک ہی چیز ہم رکھیں گے، نیگیٹو رکھیں گے اور سوار رہیں گے بچوں پہ، تو بچوں کے اندر تو کیا ہوگا؟ سرکشی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز، یہی تو حکمت ہے. حکمت کے ساتھ نارمل آپ خود پرسکون رہیں اور اس کام کو کرتے رہیں اور طریقے سے، تمیز سے بچوں کو بتا دیں، سمجھائیں، اور اس کی اچھا پہلو پہلے بتائیں. اچھا پہلو بتائیں، پھر نیگیٹو بتائیں کہ نقصان بھی ہے. ٹھیک. تو یہ بہت اہم کام ہے بتانا. اللہ کا کام ہے نا یہ تو اللہ. بچے کس کے ہیں؟ بچے بھی اللہ کی امانت ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ہی کے بندے ہیں نا وہ بھی. تو ہمیں تو ذمہ داری دی گئی ہے وقتی طور پر ان کی تربیت کی. تو اگر ہم ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں گے ان کے اوپر ہر وقت اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ٹینس ہو جائیں گے نا. ماحول ان کو کیا ہو جائے؟ خوف کی کیفیت، چچڑے ہو جائیں گے. پھر نفرت آئے گی ان کو اس سے کہ یہ کیا ہے، سختی ہے. تو سختی نہیں ہر وقت کرنی نا، نرمی کریں. پہلے خوشخبریاں سنائیں، پیار سے، محبت سے. جو ایک ماں اپنے گھر میں ماحول کریٹ کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، پیار سے اور محبت سے. تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ بغاوت کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ ٹینس رہتا ہے، بچے باغی ہوتے ہیں اس طرح سے نا. تو اگر ہم نے بغاوت ضد کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ اگر دینا شروع کیا تو اس طرح سے نہیں دینا، منع کیا گیا ہے نا یہ. اور بغاوت کرنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات پر اڑ جائیں. کوئی دلیل، کوئی لاجک نہیں ہوتی، اور ضد اور ہر دھرمی کی بنا پر رد عمل کرتے ہیں وہ. ہاں، کسی آفس میں کام کرتے ہوئے ہوں گے تو بھی رویہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم یہ قانون، ہم یہ بات، یہ حکم نہیں مانتے. آفس کے ہر قانون اور ہر حکم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے گویا ان کا مزاج ہی انتقامی نہیں ہوتا. نیگیٹو ہر چیز میں جو ہے وہ اپوز کرنا، سب کے خلاف ان کے اندر کچھ منفی جذبات پرورش پا رہے ہوتے ہیں. پھر اگر یہ ماتحت نہ ہوں بلکہ ان کے پاس اگر طاقت اور اقتدار ہے تو یہ دبانے والے ہو جاتے ہیں، اپریسر ہو جاتے ہیں، دباتے ہیں، تحکم پسند ہوتے ہیں.
اتھارٹیرین ہو جاتے ہیں، اتھارٹی بہت زیادہ اپنی کیا کہنا چاہیے حاکمیت جتاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا. اور ذرا سی طاقت ہاتھ میں آ جائے تو ماتحتوں کو ناحق غیر ضروری طور پر دبایا جاتا ہے، اور بہت سے اکھڑ مزاج روڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ماتحتوں کی شخصیت جو ہے نا وہ کچلنے لگتی ہے. اگر اسی طرح کا رویہ والدین میں سے کسی کا ہو تو بچوں کی شخصیت خراب ہوتی ہے، استاد کا ہو تو شاگردوں کی ہوتی ہے. جو بھی اوپر ٹاپ لیول پر اس شخصیت میں ہوگا تو وہ پھر اپنے ماتحتوں کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا، ان کی شخصیت کو خراب کرے گا، ان کی شخصیتوں میں بگاڑ، ڈسٹورشن جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر کسی آفس میں ایک معمولی سا افسر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس اختیار ہوگا. اب کوئی کلرک ہے جس کا فائلوں پر اختیار ہے، اور کوئی اس کے پاس کوئی فائل مانگنے آتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ان فائلوں پر مختار ہوں اور یہ میرا بندہ محتاج ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، رشوت خوری کتنی زیادہ ہے. اب ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ فائل مجھے آگے لے جانی ہے اور یہ سامنے والے کی ضرورت ہے، تو میں یہ نہیں کروں اور میں اس سے پیسے ایٹ لوں، ہے نا، رشوت لوں، حالانکہ آپ کو اس کا کام کر کے دینا، الگ سے پیسے مل رہے ہیں، جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں الگ سے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ تنگ کریں اس کو اور اس سے پیسے مزید ایکسٹرا لیں، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے نا، حرام ہے نا. رشوت کیا ہے؟ حرام ہے. وہ تو ان کو تو پیسے تو مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو، یا کہیں پر بھی ہے گورنمنٹ کی باتیں. عام طور پر یہ ان اداروں میں زیادہ ہوتی ہے نا، پرائیویٹ میں اتنا نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے نا یہ چیز، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ میں مختار ہوں اور یہ بندہ میرا محتاج ہے، تو مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، اس کو اپنی حیثیت پوزیشن کا احساس ہوتا ہے، تو فائل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتا، یا بہانہ کر دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ میں ڈھونڈنی پڑے گی. جیسے کہ میں نے ابھی سنا، میری ایک دوست نے بتایا کہ اس کی فائل، اس کا گریڈ ہی نہیں بڑھ رہا ہے، اس کی آگے سیلری نہیں بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کہتی ہے کہ ذرا سی فائل آگے بھیجنی ہوتی ہے تو پیسے مانگتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کیا ہمارا نظام ہو گیا نا، رشوت خوری کی عادت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح دوسروں کو پریشان دیکھ کر، ان کو ستا کر اور انہیں اپسیٹ کر کے، ان کے دل میں عجیب سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں معمولی سی بھی سرکشی ہو اور ان کے پاس اگر اختیار ہو، اتھارٹی ہو، تو یہ دوسروں کو عاجز اور تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ہمارے جیسے کچن میں کام کرنے والا خانسامہ ہے یا کوئی اور ملازم ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ، اپنے مالکوں کے ساتھ تو اچھی رہے گی یا رہے گا، لیکن جو اس سے نیچے ہوگا، جونیئر، ڈرائیور، صفائی والی، مالی وغیرہ، ان کو تنگ کرے گا. وقت پر ناشتہ، کھانا اور چائے نہیں دیں گے اور ان پر حکم چلائیں گے. وہ بیچارے 10 دفعہ کھانا، ناشتہ، چائے مانگیں گے، مگر وہ بہانے سے ٹالتے رہیں گے اور اس طاقت کا، پاور کا مزاح اٹھانے لگتے ہیں کہ دینا نہ دینا ہمارے اختیار میں، کبھی جلی ہوئی روٹی دے دیں گے یا ٹھنڈی چائے دے دیں گے. یہ سوچ کر کہ ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے کہ میں صاحب اختیار ہوں. اگر کسی استاد میں بغاوت کا مادہ ہے تو ایسے اساتذہ اپنے شاگردوں کو بیجا ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور معمولی سی غلطی پر کڑی اور سخت سزا دے دیتے ہیں. تو شاگردوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور سب کے سامنے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں، نظر انداز اور اگنور بھی کرتے ہیں. اس طرح سے ان کو طاقت کا احساس ہوتا ہے. اور ایسے استادوں کے زیر تربیت بچوں کی شخصیتوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک چھوٹے بچے کو رلا نہیں دیتے نا، بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو رلا دیتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. ان کو چین نہیں آتا، چٹکیاں لیتے ہیں، تنگ کریں گے، رلائیں گے، چھیڑیں گے، نوچیں گے، چڑھائیں گے. چڑھانا بھی نہیں چاہیے. اور جب بچہ تکلیف سے روتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. شاید اندر کوئی نفسیاتی خرابی ہوتی ہے جس کا اظہار اس منفی رویے میں ہو رہا ہوتا ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی احساس کمتری ہوتی ہے اندر، نا احساس کمتری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑوں سے بغاوت کر کے اور چھوٹوں پر ظلم کر کے تسکین، سیٹسفیکشن ملتی ہے. انسان کیا ہے؟ احساس کمتری کی وجہ کیا ہے؟ ناشکرا پن، کہ انسان کو جو ملا ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے اور اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کیا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوا ہے. تو اسی لیے اس کے اندر جو چیز ہے نا، وہ جو بڑا بننے کی
جو خواہش ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ اس کا احساس کمتری ہے، اور اندر پیچھے جو چیز ہو رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ناشکرہ پن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ وہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے جو بھی اس کو ملا تھا نا، اس نے کمپیئر کیا اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اور احساس کمتری کا شکار ہوا، نتیجتاً اس کے رویوں میں کیا آ گیا؟ سرکشی آ گئی، ان کے بات چیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو اسی لیے تو حکم ہوا ہے نا کہ چھوٹوں پر رحم کھاؤ اور بڑوں کی عزت کرو۔ اب اگر ایسے لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہوں، ایک ہی درجے اور حیثیت کے لوگ ہیں، تو اپنے ہم درجہ ساتھیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے۔ جب ایک ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، ایسے لوگ جن کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، احساس تکبر ہوتا ہے یا احساس محرومی ہوتی ہے، اور ہم اپنے ہم درجہ ساتھیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کا جائز حصہ بھی ہتھیانے کی کوشش کریں گے، کہ کیونکہ ان کو جھڑپ کلیش میں لطف آتا ہے، لڑنے جھگڑنے میں لطف آتا ہے، لوگوں کی مخالفت کر کے ان سے بہتر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے آپ دیکھیں، جو لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں غیبتیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں غیبتیں کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے نا، لوگ پھر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ رویہ کیوں ہے کہ ان کا جائز حصہ بھی ہتھیانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو جھڑپ کلیش میں لطف آتا ہے، لوگوں کی مخالفت کر کے ان سے بہتر ہونے کا احساس ہوتا ہے، معمولی سی باتوں میں بھی اظہار یکجہتی نہیں کر پاتے۔ مجلس میں اگر کسی نے کہا کہ آج ٹھنڈ زیادہ ہے تو کہیں گے کہ نہیں، آج تو موسم معتدل ہے، اپوزٹ کہ نہیں، ہمیں تو معتدل لگ رہا ہے نا۔ اور ایک کہے گا کہ چائے ٹھنڈی ہے، ہاں کہیں گے کہ نہیں یہ تو اچھی خاصی گرم ہے۔ اور آپ سب نے کچھ لوگوں میں محسوس کیا ہوگا کہ انہیں دوسروں کو بس نیچے دکھانے کا ان کی غرض ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے، اور دوسروں کی بے عزتی مقصود ہوتی ہے۔ یہ سرکشی کی چند مثالیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے سرکشی ازراہ مذاق، ایک اور سرکشی جس کو شاید معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ عملی مذاق ہے، پریکٹیکل جوکس ہیں۔ یہ بھی دراصل بغی ہی ہے، یعنی لطف حاصل کرنے کے نام پر، لطیفے کے نام پر کسی کو تنگ کرنا، تمسخر اٹھانا، بے وقوف بنانا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے لطف اندوز ہونا۔ مثلا کسی بھی نمبر پر فون کر کے کہہ دینا آپ کا بچہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی تکلیف اور پریشانی سے مزہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ بہت پائے جاتے ہیں معاشرے میں، مذاق کرتے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے، جو بیچارے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اس طرح سے۔ اور اب دیکھیں اپریل فول ہے، اپریل فول کے نام پر کتنا باقاعدہ رسم منائی جاتی ہے، جو کہ سراسر سرکشی ہے۔ لوگوں کو بے سروپا خبریں اچانک سنا کر بیوقوف بنانا اور جھوٹ بول کر کسی کو بیوقوف بنا کر اذیت دینا اور لطف اٹھانا بھی بغی ہے، اور دوسرے کو رلا کر، تکلیف پہنچا کر خود مسرت حاصل کرنا قطعی طور پر کیا ہے؟ سرکشی ہے۔ ایسے کاموں سے دنیا میں بھی دوسروں کے دلوں میں بغض، غصہ، نفرت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عملی مذاق آخرت کے اعتبار سے بھی نہایت نقصان دہ ہوں گے۔ یہ تمام اعمال جن کا ذکر ہوا، یہ کرنے والے برے لوگ نہیں ہوتے، بس یہ کچھ عادت سے بن گئی ہوتی ہے۔ بچوں کو رلا کر یا عملی مذاق کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عام زندگی میں اچھے لوگ تصور ہوتے ہوں، خوش مزاج ہوں، مددگار بھی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ غیر ارادی طور پر، غیر محسوس طریقے سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سارے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو یہاں پہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ کیا ان کے ساتھ ہوگا مذاق آخرت میں؟ کہ ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت کے دروازے پہ جاؤ، اور جیسے وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو ان کی کتنی اس وقت کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی، ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام رویے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی تمام لوگوں کے لیے بھی وہاں پہ کیا ہے؟ سزائیں رکھی ہیں نا۔ یہ تمام جو اس طرح کے رویے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں تو یہ تمام چیزیں بھی منع ہے نا، یہ تمام چیزیں بھی منع ہے۔
تو بس کچھ عادت سی بن گئی ہوتی ہے، اور یہ عادات بڑھتے بڑھتے جوانی کے ساتھ جوان ہو گئی، عادتیں پختہ ہو گئی، بہت سنجیدہ، سیریس اور تکلیف دہ شکل اختیار کر گئی۔ بچپن میں سرکشی کی جھلک تنگ کرنے میں نظر آتی ہے، جب اسکول کے بچے میں اپنے ساتھ والے بچوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی بستہ چھپا دیا، کبھی لنچ باکس چھپا دیا، کبھی کسی بچے کے خلاف دوسروں کو اکٹھا کر لیا، اس کو تنہا آئسولیٹ کر دیا، اور اس کی پریشانی سے خوش ہونا، کسی کو تنگ کر کے خوش ہونا، یا گروہ بنا کر کسی ایک بچے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ سراسر سرکشی ہے۔ تو بعض بچے کسی بلی یا کتے کے بچے کو لکڑیوں، ڈنڈوں، پتھروں سے مار مار کر بھگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جاپان میں بچوں میں آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان میں خودکشی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب تو باقاعدہ 7-8 سال کے بچے فون پر اپنے ہم عمر بچوں کو قتل کی دھمکیاں بھی دینے لگے ہیں، یہ شغل بن گیا ہے۔ ایک تو مطلب یہ کہ قتل کی دھمکی دینا بھی کیا ہے، یہ سرکشی ہے نا۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کر رہا ہے یا کوئی اس قسم کی سرکشی کا شکار بن رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ بعض دفعہ گھر کے بڑے بچوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اگر والدین کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گھر کے دیگر افراد بچوں کو سرکشی کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، یا اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو سرکشی کا نشانہ بنا رہا ہوں تو فوراً رک جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے نا، صرف دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی عادتیں ہیں کہ ہم بھی بچوں کو تنگ کر رہے ہیں یا مذاق اڑائیں ان کا، یا کچھ اس قسم کے رویے جس کے ہم نے ابھی ساری بات کی ہے، تو یہ بھی سرکشی کی قسم ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سرکشی بہت زیادہ بڑھتے بہت زیادہ حد تک بھی بڑھ جاتی ہے، اور قتل جیسے کہا نا کہ قتل تک جو ہے وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں اس میں نا، سرکشی میں۔ تو دیکھیں کتنا اچھی طرح سے اس میں سرکشی کے بارے میں جو ہم یہ ساری جو چیزیں، ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، لیکن ہم یہ دیکھیں جو ہم پارہ پڑھ رہے ہیں نا، پارہ نمبر 30، اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہیں اس میں، جو ہے نا کہ جو رویے ہم سمجھیں اس وقت کے رویے کیا تھے لوگوں کے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیچھے سے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھلائی کی طرف ہوتا ہے، جن کا خیال خیر کی طرف ہوتا ہے، جیسے کہ انصار مدینہ کو دیکھیں، وہ تو واقعی انتظار کر رہے تھے نا، ہاں، تو آپ دیکھیں وہ کس طرح، وہ تو مان گئے فوراً، ہے نا۔ تو یہ رویے ہیں، اور انسان یہاں سے عقائد سے شروع ہوتی ہے سرکشی۔ عقیدہ جو ہے نا انسان کا درست ہونا چاہیے، انسان اپنے عقائد کو درست کرے، اور عقائد کی بنیاد پر ہی انسان کا کیا ہے، عمل ہے، عمل صالح بھی اس کا کیا ہے، عقائد پر ہے، کہ اللہ کے لیے ہو نا، اللہ کے لیے ہو، عقیدہ ہو اس کے سارے عقائد پر۔ اگر اس کے درست نہیں ہے اگر عقیدہ، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے داخلہ ان عقیدوں کی درست ہونا ضروری ہے، تقدیر پر بھی جب وہ کیا ہو، راضی ہو۔ ہاں، تو جو راضی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو جنت میں پھر بھیجتے ہیں۔ تو اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں لوگوں کے تو پھر کیا ہے، جنت میں پھر داخلہ مشکل ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنا ہے اور اس میں اپنے رویوں میں بہتری لے کر آنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نسألک جنة الفردوس، اللہم انا نسألک من فضل کبیرہ، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.